بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دا لائف اسٹوری آف منصور، سیزن 1، ایپیسوڈ نمبر 6، پارٹ 1، گندی سیاست۔ ہمارے شہر میں اپوزیشن پارٹی کے ساتھ ساتھ دو مذہبی جماعتیں بھی تھیں جن کو سیاسی جماعتیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ دونوں جماعتیں دو مختلف فرقوں کی تھیں جن کو پورے ضلع میں اور ضلع کے باہر کافی مدارس بھی تھے، اور ان دونوں مذہبی جماعتوں کو دو مختلف ملک اپنے مقصد کے لیے فنڈنگ کرتے تھے۔ باقی رہی سی کسر وہ لوکل زکوٰۃ، صدقات اور دیگر مختلف فنڈ اکٹھے کر لیتے تھے، اور دونوں جماعتوں کے سربراہ اپنی تقریروں سے ضلع میں فساد کی آگ گرم رکھتے تھے۔ ایک جماعت کے سربراہ کا نام مولوی عبدالشکور اور دوسری جماعت کے سربراہ کا نام مولوی فتح علی تھا۔ دونوں جماعتوں کا ضلع بھر میں کافی ہولڈ تھا۔ مذہب پرست اور ناخواندہ لوگ ان کے ایک اشارے پر مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ حکومت انتظامیہ بھی ان کے ساتھ بنا کر رکھتی تھی کہ ضلع کا ماحول خراب نہ ہو اور امن امان بحال رہے۔ چودھری نواز، جو ان دونوں مولویوں کو بڑے طریقے سے اپنے قابو میں رکھتا تھا، اس دفعہ حکومتی پارٹی کے حالات خراب ہوئے تو اپوزیشن نے دونوں جماعتوں کو ساز باز کر کے ساتھ ملا لیا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مولوی جماعتیں اپوزیشن کا ساتھ چھوڑ دیں، مگر لگتا تھا کہ اس دفعہ اپوزیشن نے کوئی لمبا مال خرچ کیا تھا کہ دونوں مخالف فرقوں کی جماعتوں کو ساتھ ملا لیا، جو بظاہر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ایک دن ہم سب ڈیرے پر بیٹھے تھے۔ چودھری نواز پریشانی میں ٹہل رہا تھا کہ کیا حل کیا جائے۔ اگر مولوی اپوزیشن کے ساتھ ملے رہے تو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگلا الیکشن بھی ہاتھ سے گیا۔ اچانک چودھری عمران کہنے لگا، چودھری صاحب، اس ضلع میں اپوزیشن اور مولویوں کی سیاست میں آپ باپ ہیں، ایک طریقہ ہے۔ چودھری نواز نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو عمران نے کہا کہ مولوی عبدالشکور کے مدرسے میں کچھ مہینے پہلے ایک بچے کی لاش ملی تھی جو کہ اپنی شلوار کے ناڑے سے چھت کے پنکھے کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ کچھ دن شور مچا، اخبارات میں خبریں بھی لگیں، کیس بھی درج ہوا، مگر اندر ہی اندر معاملہ دبا لیا گیا۔ لڑکے کے والدین غریب غربا لوگ تھے، خاموش کر دیے گئے۔ اور بالکل اسی طرح کا کیس مولوی فتح علی کے لڑکیوں کے مدرسے میں ہوا۔ دو لڑکیاں غائب ہو گئی تھیں جو مدرسے میں رہتی تھیں، مگر آج تک نہیں ملی۔ کیس بھی درج ہوا۔ مدرسہ انتظامیہ نے بیان دیا کہ لڑکیاں یہاں سے گھر کے لیے گئی تھیں، واپس نہیں لوٹیں۔ دونوں کیسوں میں پولیس کی طرف سے تلاش بس کاغذات کی حد تک جاری ہے، ورنہ کیس تقریباً داخلی دفتر سمجھے۔ چودھری نواز کے چہرے پر ایک عیار سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، میری طرف سے کل پریس کانفرنس بلاؤ، لیکن پہلا کام یہ کرو کہ لڑکے اور لڑکیوں کے والدین کو بچوں سمیت گھر سے اٹھا کر کسی محفوظ مقامات پر منتقل کر دو، اور ان کو پیسے بھی دو، اور ان کو بتاؤ کہ ان کے بچوں کے کیس اوپن کیے جائیں گے۔ تب تک وہ یہاں رہیں تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، اور اپنی جماعت کے لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپ کو تیار کرو کہ وہ شہر کے درمیان میں لڑکیوں اور لڑکے کے قاتل کی تلاش کے لیے دھرنا دیں۔ ہم نے راتوں رات لڑکیوں اور لڑکے کے والدین کو ایک خفیہ مقام پر محفوظ کر کے منتقل کر دیا۔ اگلے دن چودھری نواز نے بچوں کے والدین کے ساتھ بڑے دھویں دار قسم کی پریس کانفرنس کی اور کہا، 7 دن کے اندر اگر پولیس نے لڑکیاں برآمد نہ کی اور لڑکے کے قاتل کو گرفتار نہ کیا تو وہ اس ایس ایچ او کو معطل کر دیں گے اور تفتیش کرائم برانچ سے کروائیں گے۔ صحافیوں کو لفافے مل چکے تھے۔ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ جناب آپ پہلے کہاں تھے؟ اب جب کہ آپ کی حکومت پر بات آ رہی ہے تو آپ شور کر رہے ہیں۔ اگلے دن ہماری جماعت کے لڑکوں لڑکیوں نے بچوں کے والدین کے ساتھ اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا۔ لڑکے کی تصویروں کے پلے کارڈ بنوائے گئے اور ان پر نعرے بھی درج کروائے گئے۔ بینرز پر مدارس کو حکومتی تحویل میں لینے کے متعلق لکھا گیا۔ پرجوش لڑکوں لڑکیوں سے روتے ہوئے تقریریں کروائی گئیں، اور لڑکے کی بڑی سی تصویر چوک میں رکھ کر اس کے سامنے پھول رکھے گئے اور موم بتیاں بھی جلائی گئیں، اور آخر میں کمال ہوشیاری سے بچوں کے والدین کو خفیہ مقام پر واپس لے گئے۔ اگلے دن اخبارات نے حق نمک ادا کیا
اور پہلے صفحات پر تصاویر اور چودھری نواز کے مطالبات شائع کیے۔ ڈیرے پر واپسی پر چودھری نواز نے مجھے اور نوید کو کہا کہ تم لوگ اپنے طور پر بھی تلاشی جاری رکھو کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا۔ میں نے کافی تلاش کے بعد ایک مولوی کو تلاش کر لیا جو کسی دور میں مولوی شکور کے ساتھ شاگرد تھا، مگر پھر کسی وجہ سے ان میں جھگڑا ہو گیا اور وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ مولوی شکور سے جھگڑے کے بعد وہ کسی مسجد میں پیش نماز تو لگ نہیں سکتا تھا، اس لیے آج کل پرائیویٹ چھوٹی موٹی جاب کرتا تھا۔ میں اس کے پاس جب گیا تو وہ کچھ سہما ہوا تھا۔ میں نے اسے تھوڑی تسلی دی اور کچھ روپے بھی اس کی جیب میں ڈال دیے اور کہا کہ تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا اور نہ ہم پولیس والے ہیں۔ اس نے بتایا کہ مولوی عبدالشکور کی اپنی اولاد تو ہے نہیں، اس نے اپنے ایک بھتیجے کو بیٹا بنایا ہوا ہے جو کچھ غیر فطرتی عادات کا شکار ہے۔ اس سے قبل بھی ایسے بہت سارے جنسی زیادتی کے کیس مدرسے میں ہوئے ہیں مگر کسی کی موت واقع نہیں ہوئی، تو معاملے کو اندر ہی اندر دبا لیا گیا۔ آپ مولوی کے بھتیجے مدثر عثمان کو گھیریں تو سچ سامنے آ جائے گا۔ مدثر عثمان کا رائٹ ہینڈ ہے ایک مولوی عبدالحق، وہ بھی شکاری ہے۔ اس کو اگر گھیریں تو کچھ گرہ کھلے گی۔ اور ہاں، مولوی فاتح علی کے مدرسے میں جو لڑکیاں غائب ہوئی ہیں ان کے ساتھ بھی یقیناً ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ مولوی فاتح کا بیٹا ناظم علی بھی عیاش ہے اور ان دونوں مولویوں نے پورے ضلع کے لوگوں کو بلیک میل کیا ہوا ہے۔ اندر سے ان کے مفادات ایک ہیں۔ مجھے جب پتا چلا میں نے شور کیا تو مجھے مار کوٹ کر نکال دیا اور دھمکی دی کہ کبھی زبان کھولی تو جان سے جاؤ گے۔ میں نے پہلے مولوی شکور کے بھتیجے مدثر عثمان کے دست راست عبدالحق کو اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ عبدالحق ویسے تو مدرسے میں رہتا تھا مگر شام کے وقت کچھ امیر والدین کے بچوں کو گھر میں جا کر پڑھاتا تھا اور عشاء کی نماز کے قریب واپس لوٹتا تھا۔ میں اور نوید گاڑی لے کر ایک جگہ ویرانے میں نے مولوی عبدالحق کو سائیکل سمیت پکڑ لیا اور اس کی گردن کی مخصوص رگ دبائی۔ وہ ڈھیلا پڑا تو اسے اٹھا کر گاڑی میں پھینکا اور اس کی سائیکل کو نیچے ویرانے میں پھینک دیا۔ محترم ناظرین و سامعین، ایپیسوڈ نمبر 6 کا پارٹ 1 یہیں اختتام ہوتا ہے اور اس کا اگلا حصہ اگلے آنے والے پارٹ میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔